شب برات کے موقع پر لوگ عبادت کم کرتے ہیں، ٹولہ در ٹولہ آ جائیں گے مسجد میں، گھومیں پھریں گے زیادہ، ٹہلیں گے زیادہ، عبادت کم کریں گے۔ اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ آپ بالکل کان کھول کر سن لیں، شب برات کے موقع پر یہ نفلی عبادات گھر میں کرنا زیادہ اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں بھی کچھ ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ نفلی عبادت کا محل مسجد نہیں گھر ہے، تو ان سب چیزوں کو گھر میں کرنا زیادہ بہتر ہے، گھروں میں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو آنے کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 10 آدمی یہاں بیٹھ لیے، 10 آدمی یہاں بیٹھ لیے، 20 آدمی وہاں بیٹھ لیے اور عبادت ہو رہی ہے، پھر سیلفیاں ہو رہی ہے، پھر چائے بن رہی ہے، پھر ادھر ادھر چیٹنگ چل رہا ہے۔ مسجد میں آ کر کے یہ ساری خرافات ہم اور آپ کرتے ہیں، رات جاگ رہے ہیں۔ رات کا جاگنا گناہ کرنے کے لیے اجازت کس نے دی ہے؟ رات کو جاگنا بحث کرنے کے لیے اجازت کس نے دی ہے؟ رات جاگنا جو ہے خرافات کرنے کے لیے اجازت کس نے دی ہے؟ بالکل نہیں۔ جتنا ہو سکے عبادت مستعدی کے ساتھ بالکل کرنا ہے اور ان سب خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے مہینے کے بارے میں ایک فضیلت ہے، خصوصیت ہے۔ اسی مہینے کی 15ویں شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا ثابت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اگر زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس مہینے کی عظمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رجب اور شعبان، اس سے پچھلے والا مہینہ رجب اور یہ مہینہ شعبان، اور اس مہینے کے بعد رمضان، سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے، یعنی میری عمر اتنی ہو جائے کہ پھر سے دوبارہ رمضان المبارک کے مہینے کو میں دیکھ لوں، پا لوں۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔
رجب کے مہینے میں برکت کی دعا اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ شعبان کے مہینے کی برکت ہے اور شعبان کے مہینے کی ایک عظمت ہے، شعبان کے مہینے کی ایک الگ امتیاز ہے۔ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوئی، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اس میں ایک رات ایسی آتی ہے 15ویں شب جسے کہا جاتا ہے، جسے عوام کے زبان میں شب برات کہا جاتا ہے، وہ بھی تو اسی مہینے میں ہے، شعبان ہی کے مہینے میں شب برات بھی تو ہے۔ اس کے بارے میں حدیث کیا ہے کے بارے میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی، جب میں سو کر کے اٹھی تو اپنے بسترہ پر اپنے محبوب کو نہیں پاتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرما نہیں ہے۔ میں تلاش کے لیے نکل جاتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تلاش کرتے کرتے میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی قبرستان جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یعنی مطلب یہ تھا، اما عائشہ کے دل میں یہ بات آئی تھی، ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہو، باری میری ہے، کہیں اور آپ چلے گئے ہو۔ تو حضور پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اور سنو آج کون سی تاریخ ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، تاریخ ہے، اور اس رات اللہ رب العزت والجلال بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ بنو قلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، وہ لوگ بکریاں زیادہ پالا کرتے تھے۔ فرمایا کہ بنو قلب کی یہاں جو بکریاں ہیں اور بکریوں میں جو بال ہے، اس بال سے بھی زیادہ مغفرت اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں۔ بے شمار بکریوں کو نہیں، صرف ایک بکریوں کو لیجئے، اور ایک بکری کے جسم پر کتنا بال ہے آپ گننا چاہے تو کیا کوئی انسان گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بکریوں کے جسم پر کتنے بال ہے اگر گننا چاہے تو انسان نہیں گن سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو قلب کی بکری تو کتنے زیادہ وہ لوگ پالا کرتے تھے، ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں لوگوں کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت ہے، عظمت ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن میں تو حکم نہیں ہے، جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے، شب برات سے متعلق فضیلت قرآن میں تو نہیں، البتہ حدیث میں موجود ہے، اور حدیث میں اس کی فضیلت ملتی ہے۔ حدیث کی تعداد کتنی پہنچتی ہے تو 10 احادیث ایسی ہے جو شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ 9 اور 10 حدیثیں موجود ہے جس سے اس بات کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب شب برات کی فضیلت ہے۔ البتہ ان حدیثوں میں اکثر حدیث کمزور اور ضعیف درجے کی حدیث زیادہ ہے، لیکن محدثین کے یہاں ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ اگر ایک چیز کی فضیلت کے بارے میں یا ایک چیز کے مسائل کے بارے میں، یعنی کسی ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں آ جائے تو سب احادیث مل کر کے حسن کے درجے میں حدیث ہو جاتی ہے،
اور اس حدیث سے استدلال کرنا، دلیل کے طور پر بیان کرنا جائز اور درست ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ متعدد طرق سے یہ حدیث مروی ہے، کئی اسانید کے ذریعے سے یہ حدیث مروی ہے، جس سے یہ حدیث کے اندر جو ضعف تھا اور جو کلام تھا اس حدیث کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے اور حسن لغیرہ کے درجے میں یہ بات آ جاتی ہے۔ یہ علمی بات ہے، سمجھ لے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کے سمجھ میں آ جانا چاہیے جو اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری بات، شب برات کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث میں نے کہا کہ اس قابل نہیں ہے، لیکن فضیلت میں ضعیف حدیث چلتی ہے۔ احکام پر مضبوط دلیل چاہیے، مضبوط حدیث چاہیے، لیکن فضیلت کے باب میں اگر کم درجے کی بھی حدیث ہو تو اس سے فضائل پر عمل کرنا جائز اور درست ہے۔ محدثین کے نزدیک اتفاق ہے کہ فضیلت والی چیزوں پر ضعیف حدیث کا مدار ہوتا ہے۔ یہ دو تین چیزوں کی وجہ سے شب برات کی فضیلت سامنے آ جاتی ہے۔ تیسری بات، امت کا، اسلاف کا اس پر عمل رہا ہے، تعامل رہا ہے، اور کسی مسئلے پر امت کا عمل رہا ہو، کسی مسئلے پر اسلاف کا عمل رہا ہو تو وہ بھی قابل استدلال ہوا کرتا ہے۔ یہ تین وجوہات کے بنا پر شعبان کی 15ویں شب، شب برات کی فضیلت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک زمانے سے لوگ ہیں اس رات میں عبادات، ذکر وغیرہ، کچھ زمانے میں لوگ پیدا ہوئے ہیں فتنے کی شکل میں اور اسے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، شعبان کی 15ویں شب کی یہ بدعت ہے، رسم ہے، رواج ہے، جاگنا بدعت ہے، عبادت کرنا بدعت ہے۔ جس کو ایک حدیث نہیں آتی، جس نے ایک دن مدرسہ نہیں گیا، جس نے حدیث کے بارے میں کچھ اس کو علم نہیں، حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کس درجے کی ہے، حدیث کے کتنے مراتب ہے، حدیث کون سی صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث جو ہے حسن ہے، کون سی حدیث مرفوع ہے، کون سی حدیث موقوف ہے، کون سی حدیث مقطوع ہے، انہیں کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کسی نے کہہ دیا کہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، تو یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہے، اس کا انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ کے ذہنوں میں یہ بات اب نہیں آنی چاہیے، اور اگر کوئی اس طریقے کے ورغلاتا ہے آپ کے سامنے ایسی بات کرتا ہے، انہیں میرے حوالے کر دے، انہیں میرے حوالے کر دے، باقی انہیں دلائل اور جو چیزیں ہوگی میں انہیں سمجھا لوں گا، لیکن آپ اس کشمکش میں نہ رہیں کہ جو کچھ عبادت آپ کرتے ہیں اسے بھی آپ چھوڑ دیں اور اس عبادت کو بدعت اور رسم و رواج کہا کر کے آپ کونے میں ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرکیف شب برات کی عظمت اور فضیلت میں نے کہا 10 حدیث اس بات پر ہے، جب متعدد حدیثیں مل جاتی ہے تو وہ حسن کے درجے میں ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرنا صحیح اور درست ہے۔ لیکن شب برات کی عظمت پر میں نے بات کہی، اب اس کے اندر کون سی عبادت کرنی چاہیے، کوئی مخصوص عبادت ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے اس رات میں کہ انسان 100 رکعت پڑھے، 100 رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھے، 100 رکعت کے اندر فلاں سورہ پڑھے۔ اس طریقے سے 100 رکعت اگر کوئی شب برات کی رات وہ پڑھتا ہے، اسے مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ یہ بات عوام میں مشہور ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت اس رات میں نہیں ہے۔ جس کو جو چیز توفیق مل جائے، جو چیز چاہے وہ کرنا چاہے وہ کر لے، ذکر کر لے، ذکر و اذکار کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، اپنی زندگی میں جو نماز قضا ہوئی ہے اسے پڑھ لے، جو عبادات اس سے ہو سکے وہ کرے۔
مخصوص عبادت یا جماعت کی شکل میں بنا کر کے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شب برات کی رات عظمت والی رات ہے۔ ایک عمل یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس رات جب لوگ عبادت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو صبح کے وقت قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ سمجھ لیں قبرستان جانا شب برات کے موقع پر جائز اور درست ہے یا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور میں صرف ایک مرتبہ آپ کا جانا شب برات کے موقع پر ثابت ہے، اور وہ بھی آپ جب گئے ہیں آپ کا جانے کا انداز کیسا تھا؟ ابھی آپ نے سنا اماں عائشہ کی روایت کہ انہیں بھی پتہ نہیں چلا، جب وہ تلاش کے لیے نکلتی ہے تو دیکھتی ہے جنت البقیع میں آپ تشریف فرما ہے، آپ قبرستان گئے ہیں اس رات، لیکن میں نے کہا کہ 23 سالہ زندگی میں دور میں آپ نے صرف ایک مرتبہ گئے ہیں، اور وہ بھی چپکے سے گئے ہیں۔ کوئی آدمی اگر زندگی میں 1-2 مرتبہ چلا جائے اتباع سنت کی نیت سے تو اس کی تو گنجائش ہوگی، لیکن ہر سال جانا، ٹولہ بنا کر کے جانا، گروپ بنا کر کے جانا اور جانے کو لازم سمجھنا اور نہ جانے والے پر طعن کرنا، طعن و تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تاریخ میں واقعات میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ ان لوگوں نے ٹولہ در ٹولہ بنا کر کے اس رات میں گئے ہوں۔ دین نام ہے اتباع کا، اتباع سنت کا نام دین ہے، جو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، جو چیز جس طریقے سے ثابت ہو اس کو اسی طریقے سے کیا جانا، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں صرف ایک بار تشریف لے گئے ہیں، چپکے سے تشریف لے گئے ہیں، تو اگر انسان کوئی نیت سے اس ارادے سے ایک مرتبہ جاتا ہے، یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ اتباع میں گیا ہے، حضور کی سنت کے اتباع کرتے ہوئے گیا ہے، حضور کی اقتداء میں گیا ہے، لیکن اگر وہ ہر سال جاتا ہے تو اسے اتباع نہیں کہا جائے گا، بلکہ اپنی مرضی کا مالک کہا جائے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، پھر بعد میں یہ بات نہ کہے کہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا تقریر کی گئی ہے۔ تقریر کو سن لیجئے کان کھول کر کے، یہ بات کیا کہی جا رہی ہے کہ پوری حیات طیبہ میں آپ نے کتنے بار گئے ہیں، ایک بار چپکے سے گئے ہیں۔ اگر ہر سال جانا ثابت ہوتا، ضروری ہوتا، حضور تو بتاتے، صحابہ تو بتاتے، حضرت عمر بن خطاب تو کو بتاتے کہ اس رات جانا ضروری ہے، تم لوگ نہیں جاتے ہو۔ نہ کسی صحابہ نے بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار گئے ہیں، وہ بھی چپکے سے گئے ہیں، تو ہر سال جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری بات، جا کر کے قبر کے اوپر پھول چڑھانا، شریعت اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس رات چراغاں کرنا، پھول بتیاں اس پر چڑھانا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث انسان پیش کر دے، کوئی ایک حوالہ دے دے کہ جس سے معلوم یہ ہو جائے پھول بتیاں چڑھایا گیا ہو قبر کے اوپر یا چراغاں کیا گیا ہو، یہ نہیں مل رہی ہے آپ کو۔ کوئی ایک حدیث کی کتابوں میں یہ بات آپ دکھا دے کہ اس رات کے اندر یہ ساری چیزیں کی گئی ہو، نہیں کی گئی ہے۔ البتہ لوگوں کو دھوکہ کہاں سے ہوا، یہ ساری چیزیں چڑھانے کی دھوکہ کیسے لگا، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، 2 قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی، بدریہ وحی آپ کو معلوم ہوا یہ دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی 2 شاخیں، 2 ٹہنیاں آپ نے منگوائے، ایک ٹہنی اس قبر پر، ایک ٹہنی اس قبر پر، قبر والوں کے آس پاس ٹہنیاں گاڑ دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب میں ہلکا کر دے، عذاب میں تخفیف ہو جائے،
عذاب میں ہلکا پن آ جائے، ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ نے کی ہے، دو قبر والوں کے ساتھ آپ نے ایسا کیا۔ لوگوں کو دھوکہ یہ ہوا کہ پھول چڑھانے سے یا یہ سب خرافات کرنے سے شاید کہ انہیں عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دی گئی تھی کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو تو پتہ نہیں کہ کن کو عذاب دیا جا رہا ہے، کن کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، کون عذاب میں مبتلا ہے، کون عذاب میں مبتلا ہے، ہمیں اور آپ کو تو پتہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا، اس لیے آپ نے یہ عمل کیا۔ دوسری بات یہ ہے، ان لوگوں کے عذاب دیا جا رہا ہے اور ہم پھول اور بتیاں کس پر چڑھاتے ہیں؟ جو نیک اور بزرگ ہوتے ہیں ان کے قبر پر پھول بتیاں چڑھاتے ہیں۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی گاڑی ہے کھجور کی ان لوگوں کے اوپر جن کو عذاب ہو رہا ہے، اور ہم پھول بتیاں گاڑتے ہیں چڑھاتے ہیں اس پر جن کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، جو نیک اور بزرگ لوگ ہیں۔ یہ کیسا استدلال ہے؟ یہ حدیث سے کس طریقے سے آپ کی بات بنے گی؟ تیسری بات یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل تو کیا، اس کے علاوہ پوری حیات طیبہ میں کیا آپ نے اس ایک عمل کو چھوڑ کر کے کسی اور صحابہ کے قبر پر آپ نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے کیا؟ نہیں کیا۔ نہ صحابہ کی زندگی میں یہ باتیں ملتی ہے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہیں کیے ہیں۔ تو پھر اس رات میں یا اس موقع پر یہ سب خرافات بدعات کرنا شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ ان سب خرافات سے بچنے کا نام دین ہے، ان سب خرافات سے بچنے کا نام اتباع سنت ہے۔ شب برات کے موقع پر لوگ عبادت کم کرتے ہیں اور خرافات زیادہ کرتے ہیں۔ ٹولہ در ٹولہ آ جائیں گے مسجد میں، گھومیں پھریں گے زیادہ، ٹہلیں گے زیادہ، عبادت کم کریں گے۔ اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ آپ بالکل کان کھول کر سن لیں، شب برات کے موقع پر یہ نفلی عبادات گھر میں کرنا زیادہ اہم ہے۔ گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں بھی کچھ ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ نفلی عبادت کا محل مسجد نہیں گھر ہے، تو ان سب چیزوں کو گھر میں کرنا زیادہ بہتر ہے، گھروں میں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو آنے کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 10 آدمی یہاں بیٹھ لیے، 10 آدمی یہاں بیٹھ لیے، 20 آدمی وہاں بیٹھ لیے اور عبادت ہو رہی ہے، پھر سیلفیاں ہو رہی ہے، پھر چائے بن رہی ہے، پھر مسجد میں آ کر کے یہ ساری خرافات ہم اور آپ کرتے ہیں۔ رات جاگ رہے ہیں، رات کا جاگنا گناہ کرنے کے لیے اجازت کس نے دی ہے؟ رات کو جاگنا بحث کرنے کے لیے اجازت کس نے دی ہے؟ رات جاگنا جو ہے خرافات کرنے کے لیے اجازت کس نے دی ہے؟ بالکل نہیں۔ جتنا ہو سکے عبادت مستعدی کے ساتھ بالکل کرنا ہے اور ان سب خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ محرومی کی بات یا بدبخت قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں، رات میں تو جاگ لیے لیکن جب فجر کی نماز کی وقت آیا، فجر کی نماز غائب، اس وقت سونے میں مشغول ہو گئے۔ ایک مستحب عمل ہے، شب برات کی عبادت کوئی واجب کوئی فرض نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ ایک مستحب عمل کو آپ نے کیا، اس کو آپ قضا کر رہے ہیں، اس کو آپ بعد میں پڑھ رہے ہیں، یہ اجازت کس نے دی ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بہرحال ہر موقع پر ضروری ہے، اس موقع پر بھی ضروری ہے، تو اس موقع پر سو جانا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے عبادت کرے، نمازوں کا اہتمام کر لے، اپنے آپ کو پہچانے سمجھے کہ یہ رات ملی ہے عبادت کرنے کے لیے۔ اور تو اور یہ ہے، اس رات میں آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، شرم انہیں نہیں آتی ہے، مگر اجازت کس نے دی ہے؟ کتنے واقعات ایسے گزرے ہیں ماضی میں، کتنے کا گھر برباد ہو گیا، کتنے کے گھر جل گیا آتش بازی سے، پٹاخے سے، کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، انہیں پریشانی ہوتی ہے، بچے سو رہے ہیں، مریض سو رہا ہے، بوڑھے بزرگ لوگ سو رہے ہیں،
ان سب کو پریشان کیا جاتا ہے پٹاخے کے ذریعے سے، آتش بازی کے ذریعے سے۔ یہ سب کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو سنبھال کر کے رکھیے۔ اس رات عبادت کی رات میں یہ آتش بازی کہاں سے آ گئی؟ غیروں کا رسم رواج کہاں سے آ گیا؟ فضول خرچی، پیسہ کا بھی خرچ، وقت کا بھی ضیاع، مال کا بھی ضیاع ہے۔ ان سب خرافات سے بچا کر کے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت سے دل نہیں چرانا چاہیے کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تھوڑا بہت عبادت کر کے سو جائے، بالکل نہیں۔ جتنا ہو سکے عبادت اچھی طریقے سے کرے۔ زندگی میں بہت نمازیں قضا ہوئی ہے، وہ ایک موقع ملا ہے، نمازوں کی قضا کیجیے اس میں۔ جب رات جاگ رہے ہیں تو پوری رات جاگنا میں نے کہا ضروری نہیں، لیکن عبادت تو انسان کو کرنا ہی چاہیے، مستعدی کے ساتھ کرنا چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جاگ کر کے گناہ کرنا یہ اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن بدقسمت ہے چند اشخاص، چند افراد ایسے کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ بنو قلب کی بکریوں کے بال ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن چند محروم قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تفصیل تو نہیں، لیکن اجمالاً میں بتا دیتا ہوں وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جنہیں اس رات بھی مغفرت نہیں ہو پاتی ہے۔ ان میں سے ایک قاتل ہے، ناحق قتل کرنے والا۔ اگر کسی نے بغیر جرم کے، بغیر قصور کے قتل کرتا ہے، جان مار دیتا ہے، خون خرابہ کر دیتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عظیم رات ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ایسا انسان جو شراب کا عادی ہو، مدمن خمر، مستقل برابر شراب پیتا ہو۔ شراب میں صرف وہ شراب نہیں ہے، گانجا، بھنگ، چرس یا انجیکشن کے ذریعے سے لینا، دنیا کے اندر جتنا بھی نشہ آور چیز ہے ہر ایک کو استعمال کرنے والا یہ شراب کے اندر داخل ہے۔ نشہ پیدا ہو یا پیدا نہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خوشی کے موقع پر لیا جائے یا غمی کے موقع پر لیا جائے، بہرحال حرام تو حرام ہی ہے۔ ان سب چیزوں کا عادی اگر کوئی انسان ہے، اس رات عظیم رات مغفرت نہیں ہو پاتی ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ ہیں اپنے آپ سے توبہ استغفار کر لے، اس بری عادت کو اپنے دل و دماغ سے ہٹا لے، ختم کر دے، چھوڑ دے اس برائی کو۔ تیسرا آدمی زنا کرنے والا، اس کی بھی اس رات عظیم رات مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا ایسا آدمی جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کو ناراض کر رکھا، ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ اس پر تو بہت باتیں کرنی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں وقت اجازت نہیں دیتا۔ اتنی بات جان لیجئے کہ ماں باپ کا نافرمان ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں اسے اس گناہ کا سزا مل جاتا ہے۔ وہاں قیامت کی دن کیا ہوگا نہیں ہوگا بات کی بات ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو اس دنیاوی زندگی میں مل جاتا ہے۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان اور ایک ظالم کا ظلم۔ ظالم جو ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ زبردست ہے۔ ان بطش ربک لشدید واملی لہم ان کیدی متین، میں مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، کہاں جاتے ہو؟ ایک دن جب پکڑ میں آؤ گے تو پھر بچ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ والدین کا نافرمان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مشاحن، دل کے اندر بغض ہو، نفرت ہو، کسی مسلمان کے بارے میں جلتا ہو، کس سے دیکھ کر حسد رکھتا ہو، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دشمنی رکھتا ہو، ایسے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، لنگی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے گھومنے والا، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے گھومنے والا، ایسے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم لوگ تو سمجھتے یہ کہ صرف نماز کے موقع پر اوپر کر لیتے ہیں، اس کے بعد پوری زندگی اسی طریقے سے رہتے ہیں۔ تو کان کھول کر کے سن لے، اگر آپ جو بھی پہنے ہیں لنگی پاجامہ، وہ اگر ٹخنوں سے اگر نیچے ہو،
टखना आपका छुप गया हो तो ये इतना बड़ा गुनाह है, इस अजीम रात भी मग़फ़िरत नहीं होती है। ये तो शब बरात है, शब क़दर जिसका तज़किरा कुरान में है, उस रात भी ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती है। इसलिए इस गुनाह को हम और आप ना करें। देख ले कि हम पजामा वगैरह जो पहनते हैं वो टखने से ऊपर है या नीचे है, क्या है, इस पर आप गौर दे दें। बिल्कुल जो नीचे का लटकते रहता है तो ये सही बात नहीं है, गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। मुकम्मल बयान किसी दिन करेंगे कि कितना बड़ा ये गुनाह है, पजामा टखनों से नीचे लटकाने वाला या लुंगी वगैरह। बहरकैफ ये चंद लोग ऐसे हैं जिसकी इस अजीम रात मग़फ़िरत नहीं होती है। अगर हम में से कोई ऐसा आदमी हो तो अपने आप को इन सब गुनाहों को ख़त्म कर दे, तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, और आने वाले जुमरात की जो शब होगी, आने वाले जुमरात की शब वही शब बरात है, से अगला दिन जुमा वो रोज़ा होगा। रोज़ा भी इंसान को रख लेना चाहिए, मुस्तहब है, बेहतर अमल है। इस रोज़े के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं फलां ठिकाना, कुछ भी हो, बरकैफ वक्त नहीं है, लेकिन रोज़ा रख लेना है और रात में इबादत कर लेनी है। बाकी तमाम खुराफात रस्म व रिवाज से अपने आप को बचा लेना है। परवरदिगार आलम हमें भी और आपको भी इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।